لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل سنت پر کہ اہل سنت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس کا تو جشن منا لیتے ہیں، لیکن سرکار کی وفات کا جو ہے وہ غم اور سوگ نہیں مناتے، بلکہ 12 ربیع الاول چونکہ تاریخ وصال بھی ہے، آقا علیہ السلام کا انتقال بھی اسی دن کو ہوا، تو لوگ اہل سنت اہل اسلام کیا کرتے ہیں، وہ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ انہیں سوگ منانا چاہیے۔ تو ایک دوسرے پہلو سے دیکھ لیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امت کے لیے میری ولادت بھی باعث رحمت ہے، میری حیات بھی اور میری موت بھی، میرا دنیا سے چلے جانا، یہ دونوں چیزیں رحمت کا باعث ہیں۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، حیاتی خیر لکم و مواتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا انتقال کر جانا، میری موت بھی، یعنی جان کو چھوڑ کر اگلے جان میں جانا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس طرح اس کی حکمت کو مسلم شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی پر امت پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے نا، کسی گروہ پر رحمت کرے تو کیا ہوتا ہے، قابض نبی یا قبلہا، تو ان کے نبی کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، پہلے انہیں اللہ واپس بلا لیتا ہے، اور فجعلہ لہا فرۃ وسلف بین یدیہا، تو اللہ ان کے لیے اس نبی کو پیش رو اور ان کے آگے بڑھنے کے شفاعت کا سامان جو بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی امت کو عذاب کے ارادہ بناتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، عذبہا ونبی حتی فاہلکہا نبی حج، کہ جب کسی امت کے عذاب کا اللہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، ان کا نبی زندہ ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اسے جھٹلاتے ہیں، نبی کو اس کی نافرمانی کرتے تو اللہ انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے مسلم شریف کی اس روایت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو لے جاتا ہے تو امت کے لیے وہ بھی بہتر ہوتا ہے، وہ خیر بلائی اور شفاعت ہوتی ہے، وہ پیش روئی ہوتی ہے امت کے لیے کہ اللہ اس نبی کو امت میں سے واپس جو ہے وہ بلا لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں اگر سرکار کا انتقال بھی 12 کو ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی 12 ربیع الاول کو ہے، تو یہ دونوں چیزیں بہتر اور رحمت ہیں، اور رحمت کے ملنے پر انسان کو کیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اور سب سے بڑی رحمت، یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ کون ہیں، وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ مدینے کے تاجدار ہیں، جو سب سے بڑی رحمت ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو تم خوشیاں مناؤ، تو پھر سوگ کس بات کو جو انسان منانے والا ہو، سوگ انسان کو کبھی بھی نہیں منانا چاہیے، بلکہ کیا ہے، خوشیاں ہی منانی چاہیے۔